ایک کہانی، ایک افسانہ جو تھی از قلم عبدالاحد۔ ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ مسٹر وقار بزنس ٹور پر ملک سے باہر تھے۔ مسز وقار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا رد عمل ظاہر کریں۔ ان کا تعلق انتہائی امیر و کبیر اور روشن خیال خاندان سے تھا۔ انہوں نے ڈولی کو ہر آسائش دی تھی۔ وہ جو مانگتی تھی اس کی جولی میں ڈال دیا جاتا۔ اس نے بہترین تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ آج کل بھی وہ ایک چوٹی کی پرائیویٹ یونی میں داخل تھی۔ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ مسز وقار سے، اپنی ممی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں تو برے بھی نہیں تھے۔ ان کا بریک فاسٹ تو سوتے میں ہی گزر جاتا، پھر ناشتہ لنچ کے ساتھ ملا کر چلتے پھرتے اکیلے اکیلے کیا جاتا، جیسے ممی ڈیڈی برگر فیملی برنچ بولتے ہاں ڈنر وہ رات گئے اکٹھا کر لیا کرتے۔ تو ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں تو برے بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ ان کی دنیا میں بی ایف اور بی ایف کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیاں اور لڑکے آغاز سے ہی ایک دوسرے کے عادی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو یار کہہ کر مخاطب کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ دوست ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے اور ویکینڈ پر اکثر اکٹھے ہو کر انجوائے کیا کرتے۔ رات گئے تک باہر رہنا، پینا پلانا اور ہم آغوش ہو جانا بڑوں کے وقت سے ہی روایت چلی آ رہی تھی۔ اپنے بڑوں سے اپنے دوستوں کا تعارف ان کی امارت کے ساتھ کروایا جاتا۔ زندگی رنگین تر تھی۔ لیکن ڈولی پھر بھی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ ڈولی کا بیسٹ فرینڈ جمی ایک منسٹر کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے۔ جب وہ اکٹھے کبھی کہیں سیر کو جاتے تو جمی کی مرسڈیز میں ہی جایا کرتے تھے۔ کبھی ڈولی رسماً اپنی ممی کو بتا دیتی اور کبھی منزل پر پہنچ کر فون کر دیتی۔ مسز وقار کو اپنی این جی او سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ویسے بھی ان کے نزدیک ڈولی ایک پر اعتماد اور میچور لڑکی تھی۔ وہ اپنے لیے بہتر راستہ چننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس پر کوئی پابندی لگانے کی سوچ کو دقیانوسی خیال کیا جاتا۔ پھر بھی ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ اس کے دوست جمی سے سرسری طور پر مسز وقار نے ڈولی کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اوہ گاڈ، آئی ہیو ٹرائیڈ ہارڈ ٹو کانٹیکٹ ہر آنٹی بٹ آئی ہیو ناٹ ریچڈ ہر۔ آئی ایم فیلنگ اے بٹ لونلی ناؤ۔ آئی ہیو ٹو لک فار سم ادر فرینڈ۔ اوہ خدایا، آنٹی میں نے اس سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب تو میں تنہائی محسوس کرنے لگا ہوں۔ مجھے کوئی اور دوست ڈھونڈنی پڑے گی۔ جمی نے دوست ڈھونڈ بھی لی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کی بیٹی روزی، جو روز ہی کی طرح دکھتی بھی تھی۔ روز ہر روز نادیاد سے تیار ہو کر آتی تھی۔ اس نے ایک بار پلاسٹک سرجری بھی کروائی تھی۔ اس سے اپنے پتلے ہونٹوں سے نفرت تھی۔ اب اس کی نفرت غرور میں ڈل گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ جاذب نظر
لگنے لگی تھی۔ پھر بھی حیرت انگیز طور پر ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ 20 سال پہلے مسز وقار کا غصہ عروج پر تھا۔ میں اس روڈ ٹیچر کو 1 منٹ کے لیے آپ کے اسکول میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مسز وقار پلیز مائی فٹ۔ اس مین ٹیچر کی جرأت کیسے ہوئی؟ مسز وقار لیٹ می ہینڈل۔ یو کانٹ، آئی ول۔ پرنسپل صاحبہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ مسز وقار پرسکون ہو جائیں، لیکن مسز وقار طے کر کے آئی تھی کہ ٹیچر کو اسکول سے نکال کر دم لینا ہے۔ آخر ٹیچر کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ ڈولی پر ہاتھ اٹھائے؟ اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی تھا ہر صورتحال میں۔ کال ہر ناؤ۔ مسز وقار پرنسپل کے اوپر برس پڑی۔ فائر ہر ناؤ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مسز وقار، وی کین گیو ہر وارننگ۔ پرنسپل صاحبہ کہہ رہی تھی، ہیل ود ہر، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ چلائے جا رہی تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے زچ ہو کر مس ہما کو بلا بھیجا۔ مس ہما تک خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے گھر کو چلانے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی مدد کر رہی تھی۔ مس ہما کو دیکھ کر مسز وقار آفس سے باہر ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ کسی کو کچھ سمجھ آتی، وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور مس ہما کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ مس ہما سسک پڑی۔ اسے اس طرح کے رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مس ہما پرنسپل صاحبہ سے کہنے لگی، میڈم، ڈولی نے کلاس میں مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ مس ہما، کیا کیا تھا اس نے؟ میڈم، اس نے اپنا شوز اتار کر میری طرف اچھالا۔ پرنسپل صاحبہ ششدر رہ گئی۔ مس ہما ایک بار پھر سسکنے لگی۔ مس ہما، آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی بھی طرح سے بچوں کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں۔ میڈم، جانتی ہوں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ آج یہ بچی میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو کل کو کہیں یہ جوتی اپنے والدین کو نہ مار دے۔ آئی جسٹ کینٹ ٹالریٹ ہر۔ مسز وقار دوبارہ مس ہما پر برس پڑی۔ مس ہما، سوری، آپ نے
ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ کل سے اسکول نہ آئیں۔ پرنسپل صاحبہ نے بے بسی اور دکھی دل کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مس ہما نے ایک نظریے سے بے حس مسز وقار کی طرف ڈالی اور سر جھکائے آفس سے باہر چلی گئی۔ آج 20 برس بعد ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔